ہیں آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مسلم سائنسدان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین سیان۔ ناظرین، ابو القاسم زہراوی کو سرجری کے میدان میں ابو الآباء اور امام کہا جاتا ہے۔ اس اہم شخصیت کی زیست اور فن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر عاصم نعیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب شعبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، کئی ایک ریسرچ آرٹیکل لکھ چکے ہیں، جبکہ اسلام اور سائنس ان کا خاص میدان تحقیق ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابو القاسم الزہراوی عالم اسلام کے معروف سائنسدان، ان کے حالات زندگی کو اختصار سے بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین ان سے آشنا ہو سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مدثر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ عالم اسلام کی ایک معروف علمی شخصیت ابو القاسم زہراوی، جو نہ صرف عالم اسلام کی بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی، ایشیا کی، یورپ کی، مشرق و مغرب کی ایک معروف سائنسی شخصیت تھیں، تو اس پر آج ہم جو ہے ان کے حالات زندگی اور ان کے کارہائے نمایاں کو ہم نے موضوع بحث بنایا ہے۔ آپ نے جیسا کہ سوال اٹھایا ہے کہ ان کے حالات زیست پہ مختصراً جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے۔ ابو القاسم زہراوی، جن کا نام خلف بن عباس تھا، تو یہ 10ویں صدی عیسوی میں، جیسا کہ اب 21ویں صدی عیسوی جا رہی ہے، تو آج سے 11 صدیاں پہلے، 1100 سال پہلے یہ اسپین کے ایک معروف شہر قرطبہ کے قریب ایک ایسا شہر جو اس وقت کے حکمرانوں نے اپنا دارالخلافہ چنا، جس کو مدینۃ الزہرا کا نام دیا گیا، یعنی خوبصورت ترین شہر۔ وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کے حالات زندگی، ابتدائی حالات زندگی ہمیں کتابوں میں زیادہ نہیں ملے ہیں۔ ڈاکٹر ڈونلڈ کیمبل اور H.G. براؤن، جن کی کتابیں عربین میڈیسن وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئیں، انہوں نے ابو القاسم زہراوی کے حالات زندگی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم قرطبہ کے تعلیمی اداروں میں حاصل کی، مدارس میں حاصل کی، اس کے بعد وہاں جو کالجز قائم تھے وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں یہ قرطبہ کی یونیورسٹیز میں ان کو پڑھنے کا موقع ملا، اور یوں یہ کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو اپنے مضامین، اس وقت چونکہ مضامین میں طب کا مضمون بھی شامل تھا، داخل تھا، تو ان کو اپنے اس مضمون سے بہت دلچسپی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز قرطبہ کے ایک ہسپتال میں جو ہے بطور طبیب اور بطور ڈاکٹر ملازمت سے کیا، اور یوں اس کے بعد اپنی خداداد مہارت سے انہوں نے پورے اسپین میں علم طب کے میدان میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ وہاں کے حکمران ان کی مہارت سے، ان کی طبابت سے بہت متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی باقی ساری زندگی جو ہے وہ شاہی طبیب کے طور پر گزری، رائل سرجن جو ہے، اور اس دور میں رائل سرجن کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، یعنی یہ کہ وہ اس پوری اسٹیٹ کا سب سے معروف ترین اور مشہور ترین طبیب ہوا کرتا تھا، جس کا نام نہ صرف درباروں میں لیا جاتا تھا بلکہ تمام بڑے بڑے اداروں اور علمی حلقوں اور جو شاہی جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان میں ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہوتا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے ساری زندگی قرطبہ میں گزاری، اور قرطبہ کی زمین ہی ان کا مدفن بنی، اور وہیں گیا جو ہے 1013 عیسوی میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو میں لفظ قرطبہ یا شہر قرطبہ کا ذکر بار بار آیا ہے، جی جی جی، ذرا اس شہر کی اہمیت کے حوالے سے ناظرین کو بتا دیں۔ آپ نے جو ہے میرے دل کی بات کی ہے کہ ابو القاسم زہراوی، جس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ ڈونلڈ کیمبل نے یہ لکھا ہے
اپنی کتاب عربین میڈیسن میں کہ 11ویں صدی عیسوی میں 10ویں صدی عیسوی 11ویں صدی عیسوی اور 12ویں صدی عیسوی یہ جو 3-4 صدیاں ہیں ان میں 3 نام ایسے ہیں طب کے میدان میں میڈیسن کے میدان میں جو سب سے مشہور ہوئے. ان میں ابن سینا ہے, ابو بکر زکریہ رازی ہیں اور جو ہے ابو القاسم زہراوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ترجیح دینے کا معاملہ آئے ان تینوں کے درمیان تو شاید ہم یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ ان میں کون سب سے بڑا طبیب تھا. ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ تھی. تو زہراوی کی جو طبابت ہے یا زہراوی کی جو مہارت ہے یا زہراوی کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان کے پیچھے آپ نے جیسا کہ ذکر کیا ہے قرطبہ کا جو ہے بڑا اہم کردار ہے. قرطبہ کا پس منظر جو ہے وہ ان کی علمی مہارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. قرطبہ اس وقت میں یہ اس دور میں لکھے گئے لٹریچر اور بعد ازاں یورپ میں لکھے گئے لٹریچر کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرطبہ اس وقت دنیا کا سب سے مشہور ترین شہر تھا علمی حوالے سے, تہذیبی حوالے سے, ثقافتی حوالے سے اور تمدنی حوالے سے. یعنی یہ کہ دنیا کی سب سے زیادہ یونیورسٹیز قرطبہ شہر میں قائم تھیں. دنیا کی سب سے زیادہ شفا خانے ہاسپٹلز ڈسپینسریز وہ قرطبہ میں موجود تھیں. دنیا کی سب سے بڑی لائبریریاں اس وقت قرطبہ میں موجود تھیں اور اس وقت قرطبہ کی آبادی آپ اندازہ فرمائیں 20 لاکھ کے نفوس کے قریب تھی اور ایک بہت ہی پلان سٹی تھا. یعنی تمدن کے حوالے سے, ثقافت کے حوالے سے, اپنے شہری انتظامات کے حوالے سے, سیوکس کے حوالے سے, جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ایک بہت بڑا یعنی علمی جو ایک ماحول ہے بہت مفید علمی ماحول بن گیا اور دنیا بھر سے کھچ کے جو اہل علم تھے وہ قرطبہ میں آنے لگے. یہی وجہ ہے کہ زہراوی کو یعنی بغیر کوشش اور بغیر کاوش کے ابتدائی زندگی میں اتنا بھرپور علمی ماحول ملا کہ اس کے اندر جو خداداد صلاحیتیں تھیں, اس کے اندر جو اللہ نے تخلیقی صلاحیتیں رکھی تھیں ان کو جلا بخشی گئی, ان کو جلا حاصل ہوئی اور یوں یہ جب عملی زندگی میں اس نے قدم رکھا تو پھر اس کو اپنی صلاحیتیں اور اپنی قابلیتوں کے اظہار کا موقع ملا. اس کو وہ تمام وسائل مہیا ہوئے, میسر ہوئے اور ان کو وہ تمام سہولتیں مہیا کی گئیں جو تحقیق میں ضروری تھیں, جو ان کو طب کے میدان میں جو ہے مزید تحقیق کے لیے ضروری تھیں, جس کی وجہ سے جو ہے باقی دنیا علمی دنیا جو ہے ان کی سائنسی کارناموں سے مستفید ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ان کی طبی کارناموں کا ذکر کیا ہے. جی تو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا ان کے طبی اور علمی کارناموں کا تعارف کروا دیں. بالکل صحیح مدثر صاحب, میں نے عرض کی ہے کہ وہ شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اعتراف جو ہے وہ غیر بھی کرے. جی, یعنی اپنے تو جو سر چڑھ کے بولے, اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں, جب ایک مخالف ایک غیر آپ کی تعریف پہ مجبور ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ آپ میں صلاحیتیں اور قابلیتیں اللہ نے رکھی ہیں. زہراوی کے علمی اور طبی کارناموں کی آپ نے بات کی ہے تو زہراوی کے علمی اور طبی کارنامے اتنے روشن ہیں اور اتنے نمایاں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ میں مسلمان اہل علم کے لیے جو ایک نرم گوشہ پیدا ہوا ہے وہ زہراوی کے علمی کاموں کی مرہون منت ہے. صحیح. اور میں نے ابھی عرض کی ہے کہ کیمبل جو ہے, ڈونلڈ کیمبل, وہ ہسٹری آف سائنس کا اور ہسٹری آف میڈیسن کا ایک معروف نام ہے, جو خود بھی بہت جو ہے قابل ڈاکٹر تھا اور ایک اسکالر تھا اور پھر اس نے ہسٹری آف میڈیسن کو اپنی ریسرچ کا موضوع بنایا اور عربین میڈیسن جیسی کتاب سامنے آئی جس کے دنیا کی 20 زبانوں میں تراجم ہوئے. اردو زبان میں بھی اس کے ترجمے موجود ہیں, حکیم علی نیر واسطی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو ڈونلڈ کیمبل یعنی یہ کہتا ہے کہ اگر ہم جراحت کے میدان میں, سرجری کے میدان میں دیکھیں تو زہراوی کا کوئی ثانی نہیں ہے. صحیح. اور زہراوی کے علمی کارناموں کو اور طبی کارناموں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. صحیح. ایک حصہ ہے کہ انہوں نے علاج کے طریقوں پر گفتگو کی ہے. صحیح صحیح. دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سرجری اور جراحت کو اپنا موضوع بنایا ہے. صحیح. اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے علم طب کے اصول مرتب کیے ہیں. صحیح صحیح. پرنسپل مرتب کیے ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر مستقبل میں جو ہے وہ طب کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا. صحیح. یعنی عظیم لوگ وہی ہوتے ہیں
کہ جو اپنے بعد بھی ایسا علمی ذخیرہ چھوڑ جائیں کہ جن سے آئندہ نسلیں جو ہے وہ مستفید ہوتی رہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتی رہیں۔ تو زہراوی کے جو علمی کارنامے ہیں اس میں ان کے ایک تو علمی کارنامے ہیں، ایک پھر ان کے عملی کارنامے ہیں، یعنی یہ صرف نظری شخصیت نہیں تھا بلکہ یہ ایک عملی شخصیت تھا، اور عملی بھی ان کی شخصیت میں یہ دونوں پہلو جمع ہیں اور بڑا ایک عمدہ تناسب ہے ان دونوں پہلوؤں میں، یعنی یہ کہ علمی پہلوؤں سے اور نظری پہلوؤں سے تھیوری کے ذریعے اس نے علم طب کو مالا مال کیا، اور ایسی نئی چیزیں اس نے اپنی تصنیفات میں متعارف کروائیں جو اس وقت تک یعنی 10ویں صدی عیسوی تک ہمیں دنیا کے کسی خطے میں ان کا جو ہے آثار اور ان کے نشانات اور وجود نہیں ملتا۔ دوسرا، اس نے عملاً ان کو برت کے دکھایا، میڈیسن میں جو کچھ لکھا اس کو عملاً اس نے ہاسپٹلز میں برت کے دکھایا، پھر ان اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو پھر قلم بند کیا، اور قلم بند کر کے پھر آئندہ نسلوں کے لیے بھی اس کو اس نے باقی رکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کو سرجری کے میدان کا امام اور ابو الآباء کہا جاتا ہے، جی تو یہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ کون سا ایسا کام ہے جس کی بنا پہ اس کو یہ عظیم خطاب ملا؟ مدثر صاحب، اس ضمن میں یہاں ناظرین کو ایک ایسی بات بھی بتانا چاہتا ہوں جو شاید ان کے علم میں نہ ہو، کہ علم طب میں جہاں تک سرجری کا تعلق ہے، جراحت کا تعلق ہے، چونکہ اس میں بنیادی طور پر چیرنے پھاڑنے کا عمل ہوتا ہے۔ جی تو اسلامی دنیا میں ابتدائی صدیوں میں یہ خیال بھی علماء کے درمیان اور اسلامی معاشرے میں یہ ایک بات چلتی رہی کہ یہ جو چیرنا پھاڑنا ہے یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ جی اور چونکہ اللہ نے انسان کو بڑا مکرم بنایا ہے تو اس کے کسی عضو کو چیرا نہیں جا سکتا، اس کو پھاڑا نہیں جا سکتا، اس کا پیٹ نہیں چاک کیا جا سکتا، اس کی جو ہے جسم کے کسی اور عضو کو اور آرگن کو چاک نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو سرجری میں مسلمانوں میں جو تحقیق اور اس کی بعد ازاں جو تدریس اور عملی تطبیق آئی ہے، یہ کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ شروع ہوئی ہے، اور اس ضمن میں زہراوی اور ان سے پہلے ابن سینا ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے کہ انہوں نے ان خیالات اور ان نظریات کی صحیح توجیہ بیان کی کہ تکریم انسانیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور یہ چیز تکریم انسانیت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانی جان کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ ایک انسانی جان کو بچانا وہ پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ لہٰذا ابو القاسم زہراوی کا جو سرجری کا علم ہے، جراحت کا علم ہے، وہ ایسی مہارت تھی انہیں اس علم میں، اور انہوں نے اس ضمن میں اپنی اتنی دلچسپی ظاہر کی اور اس میں انہوں نے اتنی جد و جہد کی، اتنی محنت کی اس کے نظری اور عملی پہلوؤں پر، کہ اس نے سرجری کا کوئی بھی شعبہ جو ہے اس کو تشنا نہیں چھوڑا، اور اگلی 7-8 صدیوں تک یعنی 700-800 سال تک ابو القاسم زہراوی کے بنائے گئے اصولوں کو پوری دنیا فالو کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ابو الجراحت یا فادر آف سرجنز کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا۔ اور لطف کی بات ہے کہ فادر آف سرجنز کا خطاب مسلمانوں نے نہیں دیا ہے اس کو، بلکہ فادر آف سرجن کا خطاب ہسٹری آف سائنس کے ایک بہت ہی معروف نام یعنی جارج سارٹن، جن کی کتاب انٹروڈکشن ٹو دی ہسٹری آف سائنس ہے، اس نے زہراوی کے لیے فادر آف سرجنز کا نام استعمال کیا تھا، اصطلاح استعمال کی۔ علم جراحت میں اور سرجری میں ابو القاسم ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، تو اس گفتگو کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام مسلم سائنسدان، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں
جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ علم سرجری کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اس ضمن میں عرض یہ ہے جی کہ سرجری کے حوالے سے ابو القاسم زہراوی کی جو بھی مہارت ہے وہ سرجری کے تمام شعبوں کو جو ہے شامل کیے ہوئے ہے۔ صحیح۔ مثلا سب سے پہلے ابو القاسم زہراوی نے سرجری کے اصول و ضوابط مرتب کیے۔ صحیح۔ اس کے بعد ابو القاسم زہراوی نے سرجری کے عملی طریقے وہ اپنی کتابوں میں بیان کیے۔ صحیح۔ اس کے بعد ابو القاسم زہراوی نے سرجری میں استعمال ہونے والے آلات کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ صحیح۔ اس کے بعد ابو القاسم زہراوی نے سرجری کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کو بھی ڈسکس کیا ہے اور ان کا حل بھی بتایا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد زہراوی نے سرجری کے بعد مریض کی جو حالت ہوتی ہے پوسٹ سرجری یا پوسٹ جو ہے وہ آپریشن جس کو حالت کہتے ہیں، تو اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس موقع پہ مریض کو کون کون سی جو ہے وہ دوائیں دی جانی چاہیے اور اس کا جو علاج ہے وہ آگے آنورڈ کیسے ہوگا۔ اسی طرح ابو القاسم زہراوی نے جسم کے تقریباً تمام حصوں کی جراحت اور ان میں جو ڈیفیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اعضاء کہیں سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی خرابی ہوتی ہے اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اس کو نکالنا ہوتا ہے، تو وہ تقریباً تمام ہی جسم کے حصوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو علم جراحت میں گویا ابو القاسم یہ ان کا ایک خاص میدان تھا، ان کی یہ ایک خاصی اسپیشلٹی تھی، اور انہوں نے اس میں کوشش کی ہے کہ اس وقت یعنی دنیا میں سرجری کے حوالے سے اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا علاج جو ہے اور اس کا حل اپنی کتابوں میں بیان کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابو القاسم زہراوی کی کتاب ہے التصریف، اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی اور آج بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگ اس کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ تصریف کے موضوعات کیا ہیں اور وہ کون سی خاص بات ہے جس کی بنا پہ اس کتاب کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ آج بھی اس کا نام زندہ ہے؟ آپ نے بہت اچھا نقطہ جو ہے اٹھایا ہے ابو القاسم زہراوی کے علمی کارناموں کے حوالے سے، اس لیے کہ ان کی جو تصنیفی کارنامے ہیں، تالیفی کارنامے ہیں، ان میں سب سے معروف اور سب سے نمایاں ان کی جو تالیف اور تصنیف ہے وہ التصریف لمن عجز عن التالیف ہے۔ جی میں عرض کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ التصریف لمن عجز عن التالیف، اگر ہم اس کتاب کے معنی کو دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے، یہ اتنے متنوع اور متعدد شعبوں کو شامل کیے ہوئے ہے کہ اس جیسی تصنیف لکھنا کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ شاید اسی بنا پہ اسے طب کا انسائکلوپیڈیا بھی کہتے ہیں۔ اس کو انسائکلوپیڈیا بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جامعیت ہے۔ مثلا میں عرض کروں کہ اس تصنیف کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ صحیح۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے اس کا ہے وہ ہے کہ غذا کے ذریعے علاج کیسے کیا جائے۔ صحیح۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ دوا کے ذریعے علاج کیسے کیا جائے، اور اس کا تیسرا حصہ ہے کہ سرجری کے ذریعے اور جراحت کے ذریعے علاج کیسے کیا جائے۔ جی۔ اور یہ ایک ضخیم کتاب تھی جو اس وقت 30 اجزاء میں لکھی گئی۔ صحیح۔ اور بعد ازاں اس کا ایک حصہ جو سرجری سے متعلق ہے وہ ہندوستان میں پٹنہ میں شائع ہوا، جو تقریباً 5 ضخیم جلدوں میں وہ پٹنہ اس کی عظیم آباد لائبریری ہے، وہ وہاں آج بھی موجود ہے۔ صحیح۔ تو التصریف کے بارے میں جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بڑی جامع کتاب ہے، اس کو انسائکلوپیڈیا آف میڈیسن بھی کہا گیا، اس کو انسائکلوپیڈیا آف سرجری بھی کہا گیا، اور اس میں زہراوی نے علاج کے جو بھی اہم طریقے ہو سکتے ہیں وہ بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ صحیح۔ مثلا میں نے عرض کی ہے کہ اس میں سب سے پہلے غذاؤں کے ذریعے علاج پر بات کی گئی ہے۔ صحیح۔ زہراوی نے یہ اصول دیا تھا کہ آپ جب تک غذا کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں تو آپ غذا کو استعمال کریں۔ صحیح۔ اس کے بعد جب غذا کے ذریعے علاج ناممکن ہو تو آپ دوا کی طرف آئیں۔ صحیح۔ اور دوا کے ذریعے جب تک علاج کر سکتے ہوں تو دوا کے ذریعے ہی علاج کریں، اور آپ جراحت کی طرف، سرجری کی طرف اس وقت جائیں، آپریشن کی طرف اس وقت جائیں جب آپ کے یہ دونوں طریقوں سے علاج ممکن نہ ہو۔ صحیح۔ اور
بات یہ ہے کہ غذا کے ذریعے علاج بالاغذیہ، علاج بالادویہ، یہ مسلمان اطباء کا ایک معروف موضوع رہا ہے، دیگر اطباء نے بھی اس پر بات کی ہے۔ زہراوی کی جو خاصیت اور تخصص ہے وہ ہے جراحت کے بارے میں۔ تو اس ضمن میں زہراوی نے التصریف میں علم جراحت کو بھی بڑی جو ہے وہ باریک بینی سے بیان کیا ہے۔ اس کے میں نے عرض کی کہ انہوں نے جراحت کے اصول و ضوابط مرتب کیے، اور ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں، علمی دنیا میں اس وقت سرجری جو ہے وہ شاید سب سے مؤثر ذریعہ علاج بن چکا ہے۔ اور یہ کہ کوئی بھی مرض ایسا جس کا کوئی علاج نہ ہو تو سرجری کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے اس کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کینسر جیسے مرض کو بھی وہ سرجری کے ذریعے اس کو وہاں سے جو ہے سرطان کو اس نکال کے، اکھاڑ کے اور اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ زہراوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے سرجری کے اصول و ضوابط مرتب کیے، اور آج سرجری میں سب سے پہلے اس کے پرنسپلز آف سرجری ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ میڈیکل کالجز میں سرجری جب آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے پری کاشنری میجرز ہیں، کون کون سے ضوابط ہیں، اصول ہیں جن کو ایک ڈاکٹر سرجری سے پہلے ذہن میں رکھے گا، ان کو پیش نظر رکھے گا، اور اس کے بعد وہ آپریشن تھیٹر میں اپنا کام کرے گا۔ زہراوی نے آپریشن تھیٹر کا ایک پورا نقشہ بنایا ہے۔ اس میں اس نے مریض کی جو حالت ہے کہ مریض کو کہاں رکھا جائے گا، ڈاکٹر جو ہے کس سمت میں کھڑا ہوگا، اس کے کتنے معاون ہوں گے، مریض یعنی سرجری جس حصے میں کی جانی ہے اس کو یعنی سن کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے بے ہوش کرنے کے لیے، یا اس علاقے سے یا اس ایریا سے درد کے اثر کو کم کرنے کے لیے یعنی کیا جو ہے وہ عوامل کار فرما ہوں گے اور ان سے کون سی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ مثلاً آج کل جو ایک انستھیزیا ہوتا ہے کہ جس میں جو پارشل بھی ہوتا ہے اور ایک ہول بھی ہوتا ہے، ایک پورا بھی ہوتا ہے، تو اس کا ذکر بھی تصریف میں موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ زہراوی نے یہ بتایا ہے کہ جو سرجن ہے وہ سرجری سے پہلے کون کون سی چیزوں کو اپنے آپریشن تھیٹر میں موجود پائے گا، کن چیزوں کو چیک کرے گا، پہلے تحقیق کرے گا کہ مطلوبہ جو آلات ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ سرجری کے دوران اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو دور کیسے کرنا ہے، سرجری کے وقت وہ کس طرح کا کسٹیوم پہنے گا، سرجری کے وقت اس کے کون کون سے اعضاء جو ہے وہ بالکل ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ اگلی جو اہم بات ہے کہ زہراوی نے جو آلات جراحی ہیں ان پر بہت محنت کی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کی باقاعدہ تصاویر بنوائی ہیں، اور وہ جو ماہرین تھے ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، ان کو تصویر دکھاتے تھے اور اپنے موجودگی میں وہ اوزار بناتے تھے۔ یہ درست ہے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جی۔ میں نے عرض کیا نا کہ جہاں زہراوی کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے، جہاں اس کی علمی اٹھان ہوئی ہے، وہ ایک بڑا علمی حوالے سے، فنی حوالے سے، فنون کے حوالے سے ایک برج سٹی تھا۔ تو وہاں پر یعنی جہاں اس طرح کے علوم موجود تھے، کیمیا ہے، طب ہے، باٹنی ہے، علم حیوانات ہے، زوالوجی ہے، وہاں پر مصوری اور فن تعمیر اور جو دیگر فنون لطیفہ ہیں وہ بھی وہاں اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ زہراوی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ڈرائنگ ماسٹر بھی تھا، وہ جو ہے آرٹس کا بھی ایک ماہر تھا۔ تو جہاں یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے آلات کی، آلات جراحی کی، تو زہراوی جو ہے جو بھی آلہ بناتا تھا اس کو پہلے خود ڈرائنگ کرتا تھا، خود وہ ڈرائنگ کرتا تھا، اور ڈرائنگ کرنے کے بعد وہ اس قرطبہ کے سب سے جو ماہر کاریگر ہوتے تھے ان کے پاس لے جاتا تھا، پھر وہ اس وقت موجود جو سب سے عمدہ فولاد ہوتا تھا وہ منگواتا تھا، اور اپنی نگرانی میں وہ آلہ تیار کرتا تھا۔ تو لہٰذا اس نے اپنی کتاب میں آلات پہ تھوڑی مزید بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، کچھ مزید تفصیل بھی،
جو ان کی کتاب ہے اس میں آپ نے نشاندہی کی ہے اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ان تمام آلات جو آلات جراحی تھے جو انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں ان کی تصاویر دی ہیں. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ایک سرجری ہو رہی تھی اس سرجری میں کوئی زیادہ سے زیادہ 50 قسم کے آلات استعمال ہوتے تھے جو زہراوی سے پہلے کی سرجری کی حالت تھی. زہراوی کی کتاب میں اس وقت 300 قسم کے آلات کی تصاویر اور ان کے نام موجود ہیں, ان کی ڈرائنگ موجود ہے, اور پھر ان کو استعمال کرنے کا 250 نئے آلات جو ہیں وہ اس نے متعارف کروائے ہیں. اور یہی بات ہے نا, یعنی یہی ان کے کارنامے تھے جس نے یورپ کے ماہرین کو اور یورپ کے ڈاکٹرز کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ ہی از ریئلی دا فادر آف سرجنس. تو التصریف اس حوالے سے, سرجری کے حوالے سے اس کی خصوصی شہرت ہے. علاوہ ازیں التصریف میں فارماکولوجی بھی موجود ہے. التصریف میں زہراوی نے ادویہ مفردہ کو بھی بیان کیا ہے, ادویہ مرکبہ کو بھی بیان کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت جس کے پاس تصریف ہوتی تھی ان صدیوں میں, وہ ان کو باقی کتابوں سے بے نیاز کر دیتی تھی. اور اس کتاب نے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا اہل یورپ کے دل میں. ڈاکٹر صاحب, ہماری گفتگو بھی جاری ہے لیکن بریک پروگرام کا لازمی حصہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان, ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ابوالقاسم زہراوی نے سرجری کے میدان میں کمال کر دکھایا, تو ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ وہ کون سے امراض ہیں جن کا پہلی دفعہ آپریشن زہراوی نے کیا, یعنی ان سے پہلے اس آپریشن کا کوئی وجود نہیں تھا. بالکل صحیح مدثر صاحب, یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن جو تھوڑی سی بات میری رہ گئی تھی وہ یہ کہ آلات جراحی کے ضمن میں سرجری زہراوی کا جو کارنامہ ہے, اس کی جو کنٹریبیوشن ہے, وہ میڈیکل کی دنیا وہ اس کے احسان سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی. مثلا میں یہ عرض کروں کہ جیسا کہ ایک بات جملہ آپ نے کہا تھا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, تو زہراوی کو کیا یہ کریڈٹ نہیں جاتا کہ آج بھی آپریشن تھیٹر میں متعدد آلات ایسے موجود ہیں جن کو سب سے پہلے زہراوی نے متعارف کروایا تھا, اور ان کا نام بھی اس نے تجویز کیا اور اس کی ڈرائنگ بھی کی اور اس کو بنوایا بھی, اپنی نگرانی میں بنایا. مثلا ہم یہ کہیں کہ زہراوی نے آلات کے ضمن میں اس بات کا خاص خیال رکھا کہ آلہ جراحی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مطلوبہ عضو تک آسانی کے ساتھ اور پوری طرح وہاں مکمل طور پر پہنچ جائے اس آرگن تک. ایسا ڈیزائن بنایا جائے کہ جسم کے جس حصے میں بھی آپریشن کرنا ہے تو وہ آلہ جو ہے اس مطلوبہ عضو تک آسانی سے پہنچ جائے. پھر یہ کہ اس جو سرجن نے اس کو پکڑنا ہے تو جو پکڑنے کی جگہ ہے وہ ایسی اس ڈیزائن کی بنائی جائے کہ اس کی گرپ بالکل مضبوط ہو, اور وہ اس کو جس طرح استعمال کرنا چاہے اسی طرح استعمال کرے, کیونکہ جسم کے اعضاء بہت نازک ہوتے ہیں, آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور اس میں ذرا سی بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو انسانی جان ضائع ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے. لہٰذا اس کو اس نے بڑی احتیاط سے اس کام کو مکمل کیا, اور پھر یہ کہ اس کی اس خداداد صلاحیت کی وجہ سے جو کام اس سے ہوا بعد کی نسلوں نے اور بعد کے زمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اب اگلی بات یہ آپ نے فرمایا ہے کہ کون سا ایسا آپریشن ہے کہ جو پہلی دفعہ زہراوی نے ہی کیا ہو, متعارف کروایا ہو. اس ضمن میں ہم بڑی خوشگوار حیرت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے بہت سے آپریشن ہیں جو زہراوی نے پہلی دفعہ متعارف کروائے ہیں.
مثال کے طور پر گھٹنا، نی جو ہے جی جی یہ ایسا ایک جسم کا عضو ہے جو ابھی ماضی قریب تک کہا جاتا تھا کہ اگر گھٹنا آپ کا ٹوٹ گیا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے توہمات جو ہے وہ لوگوں میں مشہور تھے۔ زہراوی نے اس دور میں اس گھٹنے کے صحیح جو سرجری ہے اس کے علاج کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، صحیح، اور خود کامیاب آپریشن کیے، اور پھر آگے جو ہے اپنی کتاب میں اس آپریشن کا طریقہ بھی درج کیا۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ مغرب نے تو ان کی ان چیزوں کو اپنا لیا، صحیح، مغرب نے ان کے اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا اور اپنے ہاسپٹلز میں اس کو برتا، لیکن جو مشرق ہے یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ان آباء کی کتابوں سے بے خبر ہی رہے، ایک عرصہ تک بے خبر رہے، اور ہماری میڈیکل کی تعلیم میں ان چیزوں کا بہت تھوڑا تذکرہ ہوتا رہا۔ صحیح، مثال کے طور پر میں دوسری بات، اگلی بات یہ ہے کہ ٹونسلز جی جی جو آج کل جو ہے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے گلے کے امراض کو، جو ہے گلے کے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ٹونسلز کہا جاتا ہے کہ اس کی سرجری کے ذریعے آپ اپنا وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ جی۔ تو ٹونسلز کے بارے میں یہاں میں نے کئی جگہوں پہ کئی فورمز پہ سنا کہ یہ 20ویں صدی عیسوی میں جو ہے یہ یورپ نے اس کے یہ علاج متعارف کروایا ہے ٹونسلز کا، اور اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ صحیح، تو میں وہی عرض کروں کہ زہراوی کی کتاب جو 10ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ہے اس میں ٹونسلز کے علاج کا نہ صرف طریقہ موجود ہے بلکہ زہراوی نے خود کئی دفعہ ٹونسلز کے آپریشنز کیے ہیں، اور اس کو اپنی کتاب میں اس آپریشن کے طریقہ کار کو بھی موجود کیا لکھا ہے۔ صحیح، اسی طرح یعنی دانتوں میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈینٹل سرجری کی ابتدا کرنے والا بھی جو ہے زہراوی ہے، یعنی جو ڈینٹل سرجری کا آغاز ہے وہ زہراوی کے ہاتھوں ہوا۔ زہراوی کے ہاتھوں ہوا، اور اس نے پھر اس کی اچھی بات، اہم مفید بات یہ ہے، اور جو ایک امتیازی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان آپریشن کا طریقہ اپنی کتاب میں درج کرتا ہے، اور ہم دیکھیں کہ آپریشن کرنا اور اس طریقے علاج کو ریکارڈ کرنا، نوٹ کرنا، اور اس کو پھر جو ہے ڈاکٹرز کی ایجوکیشن میں ان کو تعلیم دیتے ہوئے اس کو جو ہے مثال کے طور پر پڑھانا اور اس کو سمپل کے طور پر پڑھانا، یہ یورپ نے جو ہے 20ویں صدی عیسوی میں اس کو اپنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی ایک میڈیکل رپورٹ تیار کرتے ہیں جی جی کہ مریض نے پہلے کون سی دوائی لی ہے، پھر بعد میں کہاں سے لی ہے، اور اس کے مرض کے اندر کون کون سی تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے، تو پوری ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کا آغاز بھی زہراوی نے کیا، جی جی کہ وہ ایک مریض کی پوری ہسٹری کو لکھتا تھا، جی جی اس کے بعد اس کا علاج شروع کرتا تھا۔ جی جی تو آپ کی اس بات سے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ جب زہراوی نے یہ کام کیا تو اہل مغرب جو ہیں یا وہ لوگ جو اس کے معاصر تھے انہوں نے زہراوی کے اس کام کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ جی، میں ضمن میں عرض کروں کہ آپ نے میڈیکل ہسٹری کی بات کی ہے کہ پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھتا ہے جب وہ خود اس کا علاج کرنے لگتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی کیا علامات مرض کی سامنے آئیں، اس کا کیا کیا علاج تجویز کیے گئے، اور پھر اب یہ مرض کس سٹیج پہ ہے اور اس کو آگے کیسے لے جانا ہے، کیا مزید نئی جو اس کی وہ مرض کی تشخیص ہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ ہے، اور ہمارے اطباء نے اور خصوصاً زہراوی نے اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ میں سر آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں اس بات کو 20ویں صدی عیسوی میں یہ اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ اب ڈاکٹر جو ہے جو بھی ان کے پاس مریض آتا ہے تو اس کی جو پریسکرپشن ہوتی ہے وہ اس کو سکین کرتے ہیں، اس کے پھر جتنی بھی آگے پریسکرپشن چلتی ہیں وہ بھی اس کو سکین کرتے ہیں، اس کے مرض میں ہونے والی تبدیلیوں کو بھی جو ہے وہ سافٹ کاپی اس کی بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کو فائل کی شکل میں ایسے سافٹ ویئر میں لگا دیا جاتا ہے جو سافٹ ویئر آج کل میڈیکل کالجز میں ڈاکٹرز کو پڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کو ایک جدید اور ایک نئی ٹیکنیک سمجھا جا رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زہراوی نے اپنی کتاب میں اس ٹیکنیک کو یعنی صدیوں پہلے برتا ہوا ہے کہ وہ جو آپریشن کرتا تھا اس کو سافٹ کاپی، صاحب ظاہر ہے اس سہولت نہیں تھی، وہ ہارڈ کاپی کی شکل میں وہ سارا اس کو نوٹ کرتا تھا
کہ یہ چیز جو ہے بعد میں آنے والے طب پڑھنے والے میڈیکل سیکھنے والے لوگوں کے کام آئے. یہ بات، اور یہی وجہ ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اہل یورپ اس کی ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو اہل یورپ نے ان کی ان جدتوں کو اور ان کی ان تخلیقی صلاحیتوں کو اور ان کی اس امتیازی خوبیوں کو پھر اس کا دل و جان سے اعتراف بھی کیا ہے. صحیح. اور زہراوی وہ شخصیت ہے کہ جس کے انگریزی میں تقریباً کوئی 1 درجن کے قریب نام مشہور ہیں. صحیح. اس کو ابو الکیسس کہا گیا، اس کو البوکیسس کہا گیا، اس کو الزہراویس کہا گیا، اس کو القاسم کہا گیا. مراد یہ کہ اتنے لوگوں نے اس کو پڑھا، مختلف یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے اس کو پڑھا، اس سے متاثر ہوئے اور پھر اپنے اپنے حلقے میں اس کا تعارف کروایا. جس کا نام چونکہ عربی الاصل تھا اور ان کو کسی نے لیٹن میں لکھنے کی کوشش کی، کسی نے جرمن میں لکھنے کی کوشش کی، کسی نے فرینچ میں، کسی نے انگلش میں، لہٰذا اس کے نام جو ہے کئی نام پھر یورپ میں مشہور ہوئے. اور یورپ کی جو میڈیکل یونیورسٹیز تھیں ان میں ان کی کتاب کو ایز اے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ شامل کیا جاتا رہا. خاص طور پر جو اس کا سرجری سے متعلق حصہ ہے تو وہ سرجنز کو جو کتابیں ریکمینڈ کی جاتی تھیں تو اس میں ان کی کتاب بھی جو ہے سر فہرست ہوتی تھی. تو پھر یورپ نے، میں عرض کروں کہ یورپ کے جو غیر جانبدار اور ہم کہہ لیں کہ دیانتدار مورخین تھے ہسٹری آف سائنس کے، انہوں نے زہراوی کی ان خدمات کا برملا اعتراف کیا ہے. اس میں جارج سارٹن کا نام لے لیں، اس میں ڈونلڈ کیمبل کا نام لے لیں، اس میں جی براؤن کا نام لے لیں، اس میں جو ہے یہ جورجی زیدان ہے جس کی تاریخ التمدن الاسلامی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ زہراوی کی ان خدمات کا اعتراف کیا ہے. اس سے نہ صرف یورپ کا بلکہ ایشیا کا بلکہ مشرق و مغرب کا سب سے پہلا جدید سرجن قرار دیا ہے کہ جدید سرجری کی بنیاد زہراوی نے رکھی. اور پھر اگر زہراوی نہ ہوتا تو شاید کئی سو سال تک جو ہے وہ سرجری میں وہ پیش رفت نہ ہو پاتی جو بعد ازاں ہوئی ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک اس وقت میڈیکل کی سرجری کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ جس چوٹی پر، جس نہج پر پہنچی ہوئی ہے، تو اس چوٹی جو آدھی اس پہاڑ کی جو مسافت تھی وہ رستہ زہراوی نے بنایا، ہموار کیا. اس پہ لوگ آسانی سے چلتے گئے اور پھر جو اگلا نصف فاصلہ تھا وہ پھر بعد کے لوگوں نے طے کیا. ڈاکٹر صاحب التصریف آج کے زمانے میں یا آج کل اویلیبل ہے؟ میں عرض کروں جی کہ التصریف جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں یہ 19ویں صدی عیسوی میں عظیم آباد پٹنہ میں اس کا جو جراحت سے متعلق حصہ تھا وہ شائع کیا گیا. اور یورپ میں تو یہ کئی دفعہ شائع ہوئی ہے. اس کے لاطینی میں ترجمے ہوئے، اس کے جرمن زبان میں ترجمے ہوئے اور پھر اس کا بعد ازاں انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہوا. تو یورپ کی لائبریریوں میں تو یہ آسانی سے میسر ہے، لیکن میں افسوس سے کہوں گا کہ ہماری لائبریریوں میں جو ہے یہ اتنی آسانی سے میسر نہیں ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے سائنسدان ہیں، جو ہمارا علمی ورثہ ہے، یہ جو ہمارے علمی خزانے ہیں، ان کو ہم ڈھونڈ نکالیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو بنیاد بنا کر اس کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہوئے اور ہم اس سے جو ہے خود اسی طرح دنیا میں سائنس کے میدان میں، علم کے میدان میں اپنا نام بنائیں، نام کمائیں، جیسا کہ ان لوگوں نے اپنے دور میں جو ہے علمی شہرت حاصل کی تھی اور یورپ نے ان کو فالو کیا تھا. تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو شائع کروانے کا اہتمام کریں اور اپنی لائبریریوں میں اور اپنے میڈیکل جو ادارے ہیں ان کی لائبریریوں میں بھی یہ میسر ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا جو طالب علم سرجری کی تعلیم حاصل کرتا ہے یا میڈیکل کی، اس کے لیے ابو القاسم زہراوی یقیناً ایک ماڈل ہے. کوئی خاص نکتہ یا خاص بات جو موجودہ نسل کے لیے آپ کی نظر میں ایک راہ ہدایت ہو سکتی ہے، وہ کون سی ہو سکتی ہے زہراوی کی زندگی سے؟ میں عرض کروں سر کہ زہراوی جو ہے وہ ایک بہت اچھے طبیب تھے، ایک مایہ ناز وہ میڈیکل پریکٹیشنر تھے، ایک مایہ ناز ریسرچر بھی تھے اور ایک مایہ ناز سرجن بھی تھے.
لیکن ان سب سے پہلے وہ ایک اچھے مسلمان بھی تھے، صحیح، وہ ایک باعمل مسلمان بھی تھے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ آج کے طبیب، آج کے ڈاکٹر، آج کے پریکٹیشنر، آج کے سرجن، وہ اپنے علم میں جہاں مہارت حاصل کرتے ہیں تو انہیں اپنے ان آباء کو اور اپنے ان مسلم سائنسدانوں کو اپنے لیے نمونہ سمجھنا چاہیے، صحیح، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے کہ کیسے یہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرتے تھے، ان کے صحیح، بندوں کے حقوق بھی پورے کرتے تھے، اور علمی مہارتوں میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میڈیکل کی تعلیم میں اخلاق کو بھی شامل کیا جائے، میڈیکل ایتھکس بھی بنائے جائیں جو کسی حد تک کچھ موجود بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو قرار واقعی اہمیت دی جائے، اور ایک ڈاکٹر وہ اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا سرجن ہو، وہ ایک اچھا مسلمان بھی ہو، اور یہ کہ وہ مسلمانوں کے علمی ورثے کا امین ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان،